ویلکم ٹو سلسلہ ہدایات قرآن سنت اور اہل بیت علیہم السلام۔ آج ہم قرآن مجید کی سورہ البلد کے ایک آپ کہہ لیں مرکزی نقطے پر گفتگو کر رہے ہیں۔ یہ سورہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی اور اس کی 20 آیات ہیں۔ اس سورہ میں اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق کے بارے میں فرمایا کہ اسے کبد یعنی مشقت میں پیدا کیا گیا ہے۔ ہماری آج کی بحث کا جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ سورہ البلد میں یہ کبد کا ذکر کیا یہ بنیادی طور پر انسان کی دنیاوی زندگی کی تکلیف، اس کی مجبوری اور محدودیت کو اجاگر کرتا ہے، یا پھر یہ اصل میں انسانی ترقی، اخلاقی بلندگی اور نجات کے لیے جو کوشش ہے اس کے امکانات کو واضح کرنے کے لیے ہے؟ میں اس نقطہ نظر کی نمائندگی کروں گا کہ کبد کا ذکر وہ انسان کی فطری کمزوری اور اس دنیا کی تکلیف پر اسی پر زور دیتا ہے۔ اور میں یہ نقطہ نظر پیش کروں گی کہ کعبت کا تصور جو ہے وہ انسان کو محض مجبور نہیں دکھاتا، بلکہ یہ اس جد و جہد کو بیان کرتا ہے جو اس کی عظمت اور کامیابی کا ذریعہ بن سکتی ہے، اگر وہ ظاہر ہے اللہ کی دی ہوئی ہدایت اور صلاحیتوں کو ٹھیک سے استعمال کرے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ دیکھیں، میرا خیال ہے کہ جب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ریسائٹس لقد خلقنا الانسان فی کبد، یقیناً ہم نے انسان کو مشقت میں پیدا کیا ہے، آیت 4، تو اس کا جو بنیادی پیغام ہے وہ انسانی زندگی کی سختیوں اور تکلیف کا احساس دلانا ہے۔ آیت اللہ مکرم شیرازی اور علامہ محسن نجفی نے بھی کبد کا معنی شدت، تکلیف اور رنج و غم بتائے ہیں۔ تفاسیر میں یہ بھی واضح ہے کہ انسان پیدائش سے موت تک وہ مسلسل دکھ اور مشکلات میں گھرا رہتا ہے، رحم مادر سے لے کر بڑھاپے تک۔ تو یہ حقیقت اصل میں انسان کو اس کے انجام یعنی آخرت کی طرف متوجہ کرتی ہے، جہاں اصل سکون ہے۔ دنیا دارالامتحان ہے اور یہ کبد اسی امتحان کی شدت کو ظاہر کرتی ہے۔ یہ اس بات پر زور دیتا ہے کہ دنیا میں مکمل آرام شاید ممکن نہیں۔ میں اس بات سے تو اتفاق کرتی ہوں کہ کبد مشکلات اور تکلیف کی طرف اشارہ کرتا ہے، بالکل، لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ اس کا مقصد صرف انسان کی بے بسی دکھانا نہیں ہے۔ جیسے آپ نے خود حوالہ دیا، علامہ نجافی نے بھی اشارہ کیا ہے کہ دنیا و آخرت دونوں کی کامیابی جفا کشی اور مشقت میں ہے، بلکہ یہ مشقت ہی انسان کی ترقی کا ذریعہ ہے نا؟ جس طرح جسم کو زندہ رکھنے کے لیے حرکت اور محنت ضروری ہے، اسی طرح روحانی اور معنوی ترقی کے لیے بھی کبد یعنی کوشش اور جد و جہد لازم ہے۔ تو یہ مشقت ایک چیلنج ہے، ایک موقع ہے کہ انسان اپنی صلاحیتوں کو استعمال کر کے بلندی حاصل کرے۔ اگر زندگی صرف آرام اور آسانی پر مشتمل ہوتی تو شاید انسان میں آگے بڑھنے کی وہ تڑپ ہی پیدا نہ ہوتی۔ لیکن آپ دیکھیں، سورہ اس کباد کی حقیقت کے فوراً بعد انسان کے غرور کا ذکر کرتی ہے۔ ریسائٹس ایحسب ان لن یقدر علیہ احد، کیا وہ یہ گمان کرتا ہے کہ اس پر کوئی بھی قدرت نہیں رکھتا، آیت 5۔ یہ ترتیب اس بات کو تقویت دیتی ہے کہ کباد کا ذکر انسان کو اس کی حقیقت اور اس کی محدودیت یاد دلانے کے لیے ہے۔ جب اسے تھوڑی سی طاقت یا دولت ملتی ہے، وہ اپنی اس کباد والی فطرت کو بھول کر تکبر کرنے لگتا ہے۔ وہ یہ سمجھنے لگتا ہے کہ کوئی اسے پکڑ نہیں سکتا۔ یہ غرور اس بات کا ثبوت ہے کہ انسان اپنی اصل کمزوری کو کتنی آسانی سے نظر انداز کر دیتا ہے، اور کباد کا ذکر اسی غفلت سے بیدار کرنے کے لیے ہے۔ اس کے بعد مال پر فخر کا ذکر، یقول اہلکت مالا لبادا، وہ کہتا ہے میں نے ڈھیروں مال تلف کیا، آیت 6۔ یہ بھی تو اسی غرور اور حقیقت سے دوری کی نشاندہی کرتا ہے۔ جی، میں اس نقطے کو ایک مختلف زاویے سے دیکھتی ہوں۔ بے شک کبر یعنی حقیقت کے باوجود غرور کرنا انسان کی غفلت ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن اس غرور کا علاج بھی تو اسی جد و جہد میں ہے جو کبر کا لازمی حصہ ہے۔ آپ دیکھیں اگلی آیات 8-10 اس طرف کتنا واضح اشارہ کرتی ہیں جب اللہ تعالیٰ اپنی نعمتیں گنواتا ہے۔ ریسائٹس الم نجعل لہ عینین ولسانا وشفتین وہدیناہ النجدین، کیا ہم نے اس کے لیے 2 آنکھیں نہیں بنائیں اور زبان اور 2 ہونٹ، اور اسے 2 نمایاں راستے خیر و شر کے نہیں دکھائے؟ یہ نعمتیں آنکھیں ہیں، زبان ہے، ہدایت ہیں، یہ انسان کو اس لیے دی گئی ہیں تاکہ وہ کبر یعنی زندگی کی مشکلات کا سامنا کر سکے اور صحیح راستے کا انتخاب کر سکے۔
تو یہ نعمتیں اس کی مجبوری نہیں بلکہ اس کے اختیار اور اس کے پوٹینشل کو ظاہر کرتی ہیں۔ نجدین کا ذکر بتاتا ہے کہ اس کے سامنے چناؤ ہے، اور اس چناؤ میں محنت اور کوشش یعنی کبات درکار ہے، لیکن یہ کوشش اسے بلندی کی طرف لے جا سکتی ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن نجدین کا لفظ بھی تو، جیسا کہ علامہ نجافی نے وضاحت کی، بلندی اور سختی کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ گویا خیر کا راستہ بھی آسان نہیں، اس پر چلنے میں بھی مشقت ہے۔ پھر سورہ آگے العقبہ یعنی گھاٹی کا ذکر کرتی ہے، جسے پار کرنا ہے۔ آیت 11 ریسائٹس فلق تہام القابہ، پس وہ گھاٹی میں داخل نہ ہوا، اور اس گھاٹی کو پار کرنے کے لیے جن اعمال کا ذکر ہے، ریسائٹس فق رقبہ غلام آزاد کرنا، یا پھر ریسائٹس اطعام فی یوم ذی مسغبہ بھوک کے دن کھانا کھلانا، خاص طور پر ریسائٹس یتیمن دا مقربہ رشتہ دار یتیم، یا ریسائٹس مسکینن دا مقربہ خاک نشین مسکین کو، آیت 13 سے 16۔ یہ سب آپ مانیں انتہائی مشکل کام ہیں۔ لفظ اقتحامہ خود شدت اور دشواری سے کسی کام میں گھسنے پر دلالت کرتا ہے، کی مصیبتوں پر ایک طرح سے مزید اضافہ لگتا ہے۔ یہ اعمال اس انہیرنٹ مشکل کو ہائی لائٹ کرتے ہیں۔ میں مانتی ہوں کہ العقبہ کو پار کرنا مشکل ہے، بالکل، لیکن یہ مشقت بے مقصد نہیں۔ یہ وہی کبد ہے جس کا مثبت استعمال انسان کو اللہ کے قریب لے جاتا ہے۔ یہ اعمال جو ہیں، غلام آزاد کرنا، بھوکوں کو کھلانا، یتیم و مسکین کی پرورش، یہ انسانیت کی معراج ہیں، ہے نا؟ ان کو انجام دینے میں جو مشقت ہے وہ انسان کو نفس کی گرفت سے نکالتی ہے، اسے بخل اور خود غرضی سے پاک کرتی ہے۔ یہ کبد کا وہ استعمال ہے جو اسے اصحاب المیمانہ، دائیں ہاتھ والے کامیاب لوگ، آیت 18 میں شامل کراتا ہے۔ تو اس گھاٹی کو پار کرنے کی دشواری وہ اس انعام کی عظمت کو بھی ظاہر کرتی ہے جو اسے پار کرنے پر ملے گا۔ سورہ نے صرف مشکلات بیان نہیں کی بلکہ ان پر غلبہ پانے کا راستہ بھی بتایا ہے ایمان کے ساتھ۔ آیت 17 ریسائٹس ثم کان من الذین آمنوا، تو یہ عمل اور ایمان کا امتزاج ہی کبد کو کامیابی میں بدلتا ہے۔ لیکن آیت 17 میں ریسائٹس ثم کان من الذین آمنوا، پھر وہ ان میں سے ہو جو ایمان لائے کا لفظ ثم، پھر یہ اس بات کی طرف بھی تو اشارہ کر سکتا ہے کہ یہ اعمال جیسے غلام آزاد کرنا، یہ کرنے کے بعد بھی ایمان اور اس کے جو تقاضے ہیں، جیسے ریسائٹس تواصوا بالصبر، صبر کی تلقین، اور ریسائٹس تواصوا بالمرحمہ، رحم کی تلقین، ان کو پورا کرنا ایک الگ مرحلہ ہے۔ گویا عقبہ کے اعمال انجام دینا بھی کافی نہیں، اس کے اوپر ایمان اور اخلاق کی پابندی لازم ہے۔ یہ سب مل کر زندگی کی مسلسل مشقت اور اس کے مختلف پہلوؤں کو ہی اجاگر کرتے ہیں کہ انسان ہر لمحہ امتحان میں ہے اور ہر قدم پر کبد اس کے ساتھ ہے، حتیٰ کہ نیک اعمال انجام دینے کے بعد بھی اسے ایمان اور صبر و مرحمہ کی تلقین جیسے تقاضے پورے کرنے ہیں۔ جی، لیکن سما کے استعمال کو مرتبے کی بلندی کے لیے بھی سمجھا گیا ہے، جیسا کہ آیت اللہ مکرم نے اشارہ کیا کہ ایمان اور یہ اخلاقی صفات یعنی صبر اور مرحمہ یہ بنیادی اہمیت رکھتی ہیں، اور اعمال انہی پر مبنی ہونے چاہیے۔ یہ ضروری نہیں کہ یہ کوئی زمانی ترتیب ہو۔ میرے نزدیک یہ آیات 17 کبد کے تصور کو مکمل کرتی ہیں۔ زندگی کی جد و جہد صرف مادی مشکلات یا جسمانی اعمال تک محدود نہیں، بلکہ اس میں ایمان کو قائم رکھنا، اپنے اخلاق کو سنوارنا اور ایک بہتر معاشرہ تشکیل دینا، یعنی ایک دوسرے کو صبر اور رحم کی تلقین کرنا، یہ سب بھی شامل ہیں۔ یہ کبد کا ایک وسیع تر مفہوم ہے جو انسان کی شخصیت کے ہر پہلو کا ایمان، عمل، اخلاق اور سماجی کردار احاطہ کرتا ہے، اور اسے ترقی کا ایک، آپ کہہ لیں، جامع نسخہ فراہم کرتا ہے۔ تو کیا بات محض ایک بوجھ نہیں بلکہ اللہ کی طرف سے دی گئی صلاحیتوں جیسے آنکھ، زبان، ہدایت کو استعمال کرتے ہوئے اس عقبہ کو پار کر کے اصحاب المیمنہ میں شامل ہونے کا ذریعہ ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ ہم دونوں اس بات پر تو متفق ہیں کہ سورہ البلد انسانی زندگی میں مشقت اور جد و جہد کی اہمیت کو اجاگر کرتی ہے، لیکن ہاں، میرا نقطہ نظر ابھی بھی یہی ہے کہ کبد کا جو بنیادی زور ہے وہ اس دنیاوی زندگی کی اصلیت، اس کی تکالیف اور انسان کی محدودیت پر ہے، تاکہ وہ غرور سے بچ کر اللہ کی طرف رجوع کرے اور اصل کامیابی یعنی آخرت کے لیے تیاری کرے۔
اور العقبہ کو پار کرنے کی دشواری بھی وہ اسی دنیاوی کبد کا ایک حصہ ہے۔ اور میں اس بات پر قائم ہوں کہ اگرچہ کبد مشکلات کو شامل کرتا ہے یقیناً، لیکن سورہ کا اصل پیغام ان مشکلات کے درمیان انسان کے لیے ترقی اور کامیابی کے امکان کو واضح کرنا ہے۔ اللہ نے انسان کو کبد میں پیدا کرنے کے ساتھ ساتھ وہ تمام وسائل، ہدایات ہیں، نعمتیں ہیں، وہ بھی عطا کیے ہیں جن کے ذریعے وہ اس کبد کو ایک مثبت قوت میں تبدیل کر کے العقبہ جیسی بلندیوں کو پار کر سکتا ہے اور انشاءاللہ اصحاب المیمنہ میں شامل ہو سکتا ہے۔ بالکل، یہ واضح ہے کہ سورہ البلاد کے اس اہم نقطے پر مختلف زاویوں سے غور کیا جا سکتا ہے۔ کبد کا لفظ واقعی اپنے اندر گہرائی رکھتا ہے اور اس کی تفہیم انسان کو زندگی کے مقصد اور اس کے انجام پر سوچنے پر مجبور کرتی ہے۔ بالکل، اور ان مختلف نقطۂ نظر پر غور کرنے سے ہی قرآن مجید کی حکمت اور جامعیت مزید واضح ہوتی ہے نا۔ یہی اس کلام کی خوبصورتی ہے کہ اس کی ہر آیت ہمیں غور و فکر کی نئی دعوت دیتی ہے۔ جی ہاں، تو آج کی گفتگو یہیں ختم کرتے ہیں۔ اللہ ہمیں قرآن مجید کو صحیح معنوں میں سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ اگلی نشست تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔ خدا حافظ۔